المقدس سے فی ارسال الریاح و انزال الماء من السماء بقدرتہ، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جیسے آپ نے پڑھا ہے بیان فرمایا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور المتصرف اور حاکم بھی، متصرف بھی، مدبر الامور بھی، مسخر بھی اللہ کی ذات ہے، اور کسی کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ چیلنج فرمایا ہے کہ اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے، تمہارے معبودان باطلہ کے اندر کوئی طاقت ہے، تو وہ بھی تو بتائیں کہ انہوں نے کیا بنایا ہے، وہ بھی اپنی تخلیق کا کوئی نمونہ پیش کریں۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ نے تمام مخلوقات کو جو ہے نا تقریباً پانی سے پیدا کیا، پانی سے زندہ رکھا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، حیات انسانی جو ہے، حیوانی جو ہے، وہ پانی پہ۔ اور ویسے جو اربع عناصر ہیں، یعنی یہ زندگی کے لیے ضرور، جیسے ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے، یہ سب اسی سے انسان بنا ہے، اور یہی انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ نے انسان کو ان چار چیزوں سے بنایا ہے۔ جزو اعظم جو ہے وہ مٹی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ خلقہ من تراب، لیکن کہیں فرمایا من طین، کہیں فرمایا من صلصال من حمأ مسنون، کہیں فرمایا من صلصال کالفخار۔ کیوں کہ وہ پہلے مٹی تو تھی، لیکن مٹی کے پھر مراحل آ گئے نا، پانی مل گیا، پھر اس کو گوندا گیا، پھر اس کو رکھا گیا، پھر اس کو سکھایا گیا، پھر اس کو پکایا گیا، تو مٹی کے مرحلے بنتے گئے نا۔ لیکن اب اللہ کی قدرت کا کمال دیکھیں کہ اب ہوا نہ ہو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب جہاز بلندی پہ جاتے ہیں تو آکسیجن کم ہو جاتا ہے، اور
اسی طرح ایئر لائن جو ہیں وہ ہدایت کرتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ دل کا مریض ہو تو پہلے لکھوائے ٹکٹ پر، تاکہ خدا نہ کرے اس کو آکسیجن دینی پڑے۔ یا اگر کوئی آدمی اللہ معاف کرے دمے کا مریض ہے، اس کی بھی سانس رکنی شروع ہو جاتی ہے، اس کو بھی آکسیجن دینا پڑتا ہے، تو اس کو پہلے لکھوانا چاہیے تاکہ اس کے لیے وہ آکسیجن پھر مہیا رکھتے ہیں، پریشانی نہیں ہوتی نہ ایئر لائن کو نہ مسافر کو۔ تو اب دیکھیں کہ جہاں ہوا نہ ہو تو زندگی نہیں بچ سکتی، پانی نہ ہو تب بھی زندگی نہیں بچ سکتی، یعنی یہ چیزیں سب اسباب حیات ہیں۔ لیکن اس کی کمال قدرت دیکھیں کہ انہی چیزوں سے پیدا کیا اور اگر چاہا تو پھر انہی چیزوں سے ہلاک کر دیا، یعنی جو اسباب حیات تھے ان کو اسباب موت بنا دیا۔ یہ ہے کمال قدرت۔ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو چاہیں فرمائیں، جو چاہیں حکم۔ اب دیکھیں نا کہ ایک چیز ہے بھائی، اگر وہ زندگی کے لیے ضروری ہے تو لیکن موت تو نہیں، اسی کو موت کا ذریعہ بنا دیا۔ پانی ذریعہ حیات ہے لیکن قوم نوح کو پانی میں غرق کیا۔ پانی ذریعہ حیات ہے لیکن قوم فرعون کو پانی میں غرق کیا، دریاؤں میں غرق کر، وہی پانی ان کے لیے موت بن گیا۔ اسی طرح ہوا ذریعہ حیات ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد جو ہے اس کو ہوا سے ہلاک کیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اما عاد، قوم عاد، اور یہ قوم عاد جو ہے نا یہ بڑی طاقتور قوم تھی، حتیٰ کہ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے ڈیل ڈال اور جسے والے، قوت والے، طاقت والے ہم نے اور کوئی پیدا نہیں کیا۔ یعنی جو صخرہ، جو پتھر عام طور پہ 20 آدمی نے اٹھا سکے وہ اکیلا اٹھا لیتے تھے۔ اب ایسی مضبوط قوم، طاقتور قوم، لیکن جب اللہ نے ارادہ فرمایا ہلاک کرنے کا تو فرمایا فَأُهْلِكُوا أَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ، اور ایک یاد رکھا کرو جہاں لفظ ری ہوگا نا قرآن میں مراد عذاب ہوگا، اگر ریاح ہوگا تو مراد رحمت ہوگی، یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں۔ دوسرے جگہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے ریح تدمر کل شیء بامر ربها، ہم نے ہوا بھیجی سب کچھ اس کو ختم کر دیا۔ تو اب دیکھیں کہ ہوا ذریعہ حیات تھی لیکن اسی کو اللہ نے قوم عاد کے لیے ذریعہ فنا بنا دیا کہ جن کو اپنی قوت پہ ناز تھا نا جی، ایسی ہوا اللہ نے بھیجی کہ ایسے اٹھا کے لے جاتی، اوپر جا کے ایسا پٹکتی کہ ان کی گردنیں ٹوٹ جاتی، ایسے پڑے تھے جیسے ٹنڈ منڈ درخت پڑے ہوتے ہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ اور اللہ فرماتا ہے دیکھنے والوں، عقل والوں، غور کا فہل تری لہم من باقیہ، کوئی ان کا ایک بھی بچ گیا؟ نسل ہی ختم ہو۔ اب
اب ہوا ذریعہ حیات، یہاں ذریعہ موت بن گئی۔ اب دیکھیں مٹی جو ہے وہ سب سے بڑا جزو اعظم ہے حیات آدم میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حبشہ کے بادشاہ جو اتنی بڑی زور سے اور طاقت سے اور شان سے ہاتھیوں کا لشکر لے کے نکلا تھا اللہ کے کعبے کو مٹانے کے لیے، اور مکے والوں نے تو کبھی زندگی میں ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا، ان کو تو پتہ نہیں کہ ہاتھی بھی کوئی جانور ہوتا ہے۔ وہ نجاش حبشے کا بادشاہ آیا اور اپنے ہاتھیوں کا لشکر بھی لے کے آیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی ہم نے کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ گرانا ہے۔ اسی طرح عبد المطلب کے کچھ اونٹ تھے کہ وہ بھی اس کی فوجیوں نے پکڑ کے، اب فوجیں آتی ہیں پر ایسی بات تو ہوتی ہے نا، دشمن کی فوج ہے نا، دوستوں کی فوج تو نہیں، ان کو تو جو ملے گا وہ کھا جائیں گے نا، جانور ملے، بکرا ملے، اونٹ ملے، کچھ ملے۔ عبد المطلب اس وقت مکے کے سردار تھے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ہاتھیوں والا سال ہے، اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ولد فی سنۃ الفیل، حضور اسی سال پیدا ہوئے، یعنی آپ کی پیدائش کو ایک ایسے تاریخی واقعے سے جوڑا گیا کہ قیامت تک وہ کسی کو نہیں بھول سکتا۔ بھئی حضور کب پیدا ہوئے؟ وہ جی جب آتی ہے۔ اور بعض علماء نے تو ایک اچھی اور بڑی باریک بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک تو ہوتا ہے نا معجزہ جو نبوت کے ملنے کے بعد نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، وہ معجزہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی چیزیں حضور کی بعثت سے بھی پہلے اگر ظاہر ہوں تو یہ بھی اسی پیغمبر کے معجزات کی طرف اشارہ اور تمہید ہوتی ہے۔ تو عبد المطلب وہاں گئے، اس کو جا کے اسے بڑا احترام کیا، کیونکہ عبد المطلب کانا حلیماً وسیماً جسیماً وجیہاً، بڑا خوبصورت انسان، کیسے خوبصورت نہیں ہوگا، دادا ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گیا تو وہ کھڑا ہو گیا، اب رہا خود تخت سے اترا، کھڑا ہوا، ساتھ بٹھایا، اور اس کے بعد پوچھا کہ ہاں عبد المطلب کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ کی فوجیوں نے میرے کچھ اونٹ پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے آیا۔ اب رہا ہنسنے لگا، اس نے کہا عبد المطلب جب تم آئے ہو نا تو اس وقت تمہاری عزت عظمت شان میرے دل پہ اتنا اثر کر گئی کہ میں تخت سے اتر کے نیچے بیٹھ گیا، لیکن اب جو تم نے بات کی ہے نا تم نے اپنی ساری شان ہی ختم کر دی ہے۔ اور پھر میں کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے سمجھا تم آئے ہوگے مجھ سے ریکویسٹ کرو گے میں کعبۃ اللہ پہ حملہ نہ کروں، کعبہ شریف کو منہدم نہ کروں، تم تو اونٹ چھڑانے کے لیے آ گئے ہو، یعنی تمہیں اونٹوں کا زیادہ فکر ہے کعبہ شریف سے۔ عبد المطلب بھی جوش میں آ گئے، وہ ہاشمی خون جو تھا نا ابل پڑا، وہ صبر نہ کر سکا، اس نے کہا دیکھو اب رہا انا رب الابل ولہذا البیت رب سیحمی، میں اونٹوں کا مالک تھا، اونٹ چھڑانے آیا ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ لیکن بہرحال اب رہا باز نہ آیا، ورنہ اس کے لیے یہ بھی کافی بات تھی، لیکن ہدایت جب تک اللہ نہ چاہے 100 کوڑا بھی مارو تو ہدایت نہیں ملتی۔
اب اللہ نے اس کے مقابلے پہ کیا بھیجا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یاد رکھو اصحاب یہ ایک ایسا لفظ ہے نا، اصحاب رسول اللہ، اصحاب النبی، اور یہ ہاتھی والے جو تھے نا یہ ہاتھیوں کے دوست ہیں، جیسے ہاتھی پاگل ہے یہ بھی پاگل ہے، جیسے وہ جانور ہیں یہ بھی جانور ہیں، بلکہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اور جو چند دن آگ میں رہیں گے وہ اصحاب النار ہو جائیں گے، اور جو جنت میں رہیں گے وہ اصحاب الجنہ ہو جائیں گے۔ اصل بات تو صحبت ہے نا، جس کو نصیب ہو جائے، لیکن صحبت صالح ترا صالح کنن، اچھے کی صحبت رکھو گے تو اچھے بنو، اور برے کی صحبت رکھو گے تو برے بنو۔ تم چاہو کہ نیم کے درخت پہ آم لگ جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے علم تارا کا اصل معنی تو ہوتا ہے نا کیا آپ نے نہیں دیکھا، چونکہ تارا رآ رویا سے ہے، رویا معنی دیکھنا، رویا، پھر رویا جو ہے وہ کئی قسم ہوتی ہے، ایک رویا بصریہ ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھنا، فرجع البصر هل ترى من فطور، دیکھو بار بار دیکھو آسمان میں کوئی اس کے اندر سوراخ ہے، ثم ارجع البصر کرتين، بار بار دوڑاؤ نظر، ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں رویا بصری بھی ہوتی ہے، اور ایک رویا جو ہے اس کو کہتے ہیں مصطلحات علماء میں رویا علمیہ، کہ دیکھا تو نہیں آدمی نے لیکن اس واقعے کو اچھی طرح جانا ہے، سنا ہے، تو وہاں بھی ہوتا ہے کہ علم تارا یعنی علم تعلم، کیونکہ یہ خطاب تو حضور پاک کو ہے نا، علم تارا کیا آپ نے نہیں دیکھا حضور؟ تو حضور نے تو دیکھا نہیں، حضور تو پیدا ہوئے ہیں اسی سال، لیکن لفظ ایسا آیا رویت کا کہ علم تارا کیف فعل، تو مانا ہوگا علم تعلم یا محمد، کیا آپ نہیں جانتے؟ اچھا جب لفظ اس کا معنی ہی علم تھا تو لفظ رویت کیوں استعمال کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا جو ہے، یعنی یہ واقعہ بھی مکے میں اتنا مشہور تھا، اتنا مشہور تھا، گھر گھر میں اس کا تذکرہ تھا، تو ایسے معلوم ہوتا ہے گویا کہ ہم نے اس سے سنا نہیں، دیکھا ہے آنکھوں سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں لفظ رؤیت استعمال فرمایا، اور کبھی رؤیت بصری ہوتی ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اللہ نے فرمایا مخاطب جب تو دیکھے گا قیامت والے دن جہنم والے جہنم پہ کھڑے ہیں، آگ پہ کھڑے ہیں، اسی طرح فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور دیکھے جب اپنے رب کے دربار میں پیش ہوں گے، تو وہاں رویت بصریہ ہے، اور کبھی رویا علمیہ ہوتی ہے اور کبھی رویت قلبیہ ہوتی ہے، کہ آدمی نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا لیکن دل میں ایسی تصویر کھینچی ہے کہ گویا کہ دیکھ لیا۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا تھا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اب حالانکہ وہ دیکھ تھوڑا رہا ہوتا ہے، وہ تو اپنے دل کو نہیں دیکھ سکتا، کوئی دل کے اندر جو تصویر ہے اس کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بس شاعرانہ مبالغہ ہے، اسی لیے تو اللہ نبی کو شاعر نہیں بناتے نا، کہ شاعر جھوٹ بولتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، گمراہی کے پیچھے چلتے ہیں، اور ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ شاعر نے اپنے ممدوح کی بادشاہ کی تعریف کی، کہتا ہے کہ میرا بادشاہ جو ہے اس کی شان یہ ہے
اور اس کے گھوڑے ایسے تیز رفتار ہیں کہ جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے اور گھوڑے کے پاؤں سے مٹی اڑتی ہے، وہ مٹی بھی سڑک بن جاتی ہے، میرا بادشاہ اس پہ بھی چاہے تو گھوڑا دوڑا سکتا ہے۔ ایک تصور ہے، فرضاً کہاں اوپر والی مٹی پہ بادشاہ صاحب جائیں گے گھوڑا دوڑانے کے لیے؟ شاعر ہے، شاعر اسی لیے ہے نا کہ وما ينبغي له، اللہ کے پیغمبر کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ شعر کہیں، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا، اور قرآن شعر نہیں ہے، لیس بقول شاعر۔ تو ایک دفعہ بادشاہ اس کے اس شعر پہ جو خوش ہوا نا، تو اس نے حکم دیا کہ میرے اس دبل میں جو خاص میری سواری کے لیے گھوڑے ہیں نا، ان میں سے ایک گھوڑا اس کو دے دو انعام کے طور پر۔ اب شاعر صاحب کو تو عقل آ گئی نا جی، انعام تو مل گیا لیکن کہاں لے جائے گھوڑا؟ جس کی رہنے کی اپنی جگہ نہ ہو، گھوڑے کو کہاں بند ہے؟ اور گھوڑا بھی پھر بادشاہ کا جو بادام کھاتا ہو، مکھن کھاتا ہو، وہ تو 2 دن میں گھوڑا مر گیا۔ اسے جو آگے پیر درخت کے نیچے باندھ دیا، گھاس چادرے کے ڈر، گھوڑا گھاس کھانے والا تھا ہی نہیں۔ اب جناب شاعر صاحب کی تو ہوا نکل گئی نا، انہوں نے کہا یار گھوڑا بھی مر گیا بدقسمتی سے، اور مشکل یہ ہے کہ اب بادشاہ مجھے نہ لٹکا دے کہ میں نے تمہیں ایسی چیز دی تھی، تم نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ کوئی دشمن میرے بارے میں جا کے بادشاہ کو خبر دے، ہوتے ہیں نا لوگ دشمن تو ہوتے، تو میں پہلے جا کے خود خبر کیوں نہ دوں؟ بادشاہ کی دربار میں گیا، بیٹھا، بادشاہ کو خیال آ گیا، ہاں بھائی گھوڑے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جناب گھوڑا وہ تو اتنا تیز رفتار تھا کہ زندگی سے بھی نکل گیا، مانا تھا کہ مر گیا۔ بادشاہ سمجھ گیا آخر بادشاہ تھا، انہوں نے کہا جناب آپ نے اتنی تیز رفتار گھوڑا مجھے دیا تھا، وہ تو زندگی سے بھی آگے نکل گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شاعر جو ہیں نا جی، ان کا ہاں وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو شعراء ایمان بھی لے آئے، عمل بھی صالح کیے، اور جنہوں نے حضور کی شان میں نعتیں لکھی، جنہوں نے اللہ کی توحید کے لیے لکھا، جنہوں نے قصائد لکھے، جنہوں نے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، جنہوں نے بڑی بڑی عجیب شاعری کی ہے جو کہ جس کے پڑھنے سے بندے کو ہدایت ملے، تو وہ شاعر بھی ہیں۔ اللہ نے ان کو مستثنیٰ کیا، جیسے حضرت حسان تھے، حضور کی شان میں شعر کہتے تھے، اور حضور خود منبر پہ کھڑا کر کے آپ ہی کے بیٹھتے تھے۔ شاعر کا شان دیکھیں نا کہ وہ منبر پہ کھڑا ہے، حضور نیچے بیٹھے ہوئے، اور وہ حضور کی مدح کر رہا ہے، حضور دعا کر رہے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبریل کے ذریعے اس کے دل میں مضمون ڈالتے۔ عبداللہ ابن رواحہ تھے، حسان ابن ثابت تھے، اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی بڑے شعر کہے حضور کی شان میں۔ لیکن بہرحال نبی ہوتا ہے، وہ شاعر نہیں ہوتا۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، یہ جو بعض ظالموں نے اعتراض کیا ہے نا کہ حضور نے بھی تو شعر کہا ہے نا، کہ آپ نے جنگ حنین کے موقع پہ فرمایا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انہوں نے کہا یہ شعر ہے۔ اسی طرح جب حضور کی انگلی زخمی ہوئی، ما انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تو یاد رکھیں یہ شعر نہیں ہے، یہ کلام مکفہ ہے۔ کلام مکفہ ہونا، مسجع ہونا اور بات ہے، شعر الگ ہوتا ہے، اس کے عروض ہوتے ہیں، پیمانے ہوتے ہیں، تیار کیے جاتے ہیں کہ وہ کلمات جو ہیں ان حدود سے ادھر ادھر نہ جائیں، اور تکلف کر کے شعر کہا جاتا ہے، یہ حضور نے بے تکلف فرما دیا۔
جیسے قرآن میں ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ قرآن شعر تو نہیں ہے نا، یہ کلام مقفع ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کبھی زندگی میں شعر نہیں کہا، اچھے شعروں کو حضور نے پسند فرمایا ہے، لیکن خود آپ نے کبھی شعر نہیں کہا۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی قوم، یہ آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ پہاڑ کھودے، سرنگیں بنائی، مشینیں لائے، فلاں لائے، ان کے بعد جناب یہ کوئی مشینیں بھی نہیں تھی۔ کانو ینحتون من الجبال بیوتا، وہ پہاڑوں کو کھود کے گھر بنا دیتے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی تو ہوا ایسی آئی نا جی کہ ایسے اٹھا کے لے جاتی اور الٹا کر کے مار دیتی، گردن ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا تھے بڑے لمبے قد کے لوگ، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ تو اللہ نے قوم نوح اور قوم فرعون کو پانی سے ہلاک کر دیا، اور قوم عاد کو ہوا سے ہلاک کر دیا، اور نجاشی کے ہاتھیوں کو کس سے؟ مٹی سے ہلاک کر دیا۔ مٹی ذریعہ حیات تھی۔ فرمایا فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے پرندے بھیجے۔ بعض علماء کہتے ہیں ابابیل مانا ٹولی ٹولی، اور بعض کہتے ہیں انہیں پرندوں کا نام ابابیل تھا، لیکن یاد رکھیں یہ جو اب کعبہ شریف کے اوپر چھوٹی چھوٹی چڑیاں اڑتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ابابیل، یہ ابابیل نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے بنا رکھا۔ لوگ تو بادشاہ ہیں، جو مرضی ہے بنا لیں۔ یہ ابابیل نہیں، وہ تو خاص پرندے تھے جو جدے کی طرف سے، سمندر کی طرف سے آئے، اپنا کام کر کے چلے گئے، اس کے بعد ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ساری زندگی۔ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ واہ میرا مولا، یہ تیری شان قدرت ہے نا، ہاتھی کے مقابلے پہ ہاتھی نہیں بھیجا، ہاتھی کے مقابلے چھوٹے پرندے بھیجے۔ جس سے چاہے مروا دے۔ نمرود کو کس چیز سے مروایا تھا؟ ایک مچھر دماغ میں چلا گیا، دماغ کے اوپر جا کے بیٹھ گیا، وہ ذرا حرکت کرے تو اس کی تکلیف ہو۔ علاج ڈاکٹر حکیموں نے بتایا کہ جناب یہ بادشاہ برداشت کرنا کہ مارنا پڑے گا، لیکن بہتر رہے گا جوتے سے مارا جائے۔ دیکھو نا، تمہارے یہ نئی بات نہیں، تم ہر سال نہیں دیکھتے ہو صحابہ کے دشمن اپنے ہاتھ سے نہیں مارتے، ورنہ ابھی کوئی آدمی پاگل ہو گیا آپ کو چھری مارے، سر میں چاقو مارے پیسے لے کے، ایسا کوئی آدمی آپ نے پاگل دیکھا ہے؟ لیکن پوری قوم کی قوم کھڑی ہوئی ہے، اور جناب وہ باقاعدہ برچھیوں سے ماتم ہو رہا ہے۔ اچھا بعض علاقوں میں تو آگ پہ ماتم اور آگ کے اندر گزرتے ہیں۔ یہ کون سی عبادت ہے جی کہ ماتم کرو؟ یہ کون سی عبادت ہے کہ مچھلیاں مارو؟ اصل کیا ہے؟ اللہ پاک ان دلوں کو جنہوں نے خط لکھ کے دھوکہ دیا تھا نا، حسین کو قتل کرایا، ان کو دنیا اپنے ہاتھوں سے سزا دلواتے ہیں۔ قتل چونکہ تم نے کیا، مار بھی کھاؤ۔ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، مولوی نصیر الدین صاحب، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، جبو والے کے تھے رہنے والے۔ میں بھی ان کی دعوت پہ ایک دفعہ گیا تھا، پرانا ایک اسٹیشن تھا چھوٹا سا، گیلے وال کہتے تھے اس کو، مسلمانوں کے ملک میں اسٹیشن ہے، نام گیلے وال۔ انا للہ و انا الیہ، آج تک ہم اسلامی نام بھی نہ رکھ سکے۔ کوئی
گیلیوال ہے، کوئی مری ہے، کوئی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے، کوئی لالو کھیت ہے، یہ پتہ نہیں کون سا لالو تھا۔ یہاں دیکھو نا شار صدیق ہے، یہاں مدرسہ بلال ابن ابی رباح ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، یہ شارع الہجرہ ہے، یہ طریق الہجرہ ہے، یعنی آدمی مکے میں جا رہا گلیاں دیکھ کے بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ معلّہ ہے، یہ مسفلہ ہے۔ تو بہرحال میں بھی گیا تھا ان کے فرمان پہ، ماشاءاللہ ان کی تقریباً میرا خیال ہے 120 سال عمر تھی، اور بالکل ٹھیک، اینک بھی نہیں لگاتے تھے۔ عجیب۔ تو وہ تقریر فرماتے تھے، وہ دیہات میں وہ کہتے تھے کہ بابا کسی کی چوری ہو جائے نا، پولیس آ کے پیرا لیتی ہے، پیرو واڈی لوگوں کو بلاتی ہے جو پہلے شناخت کرتے ہیں، وہ چلتے چلتے وہ کہتے ہیں جو یہ دیکھیں جی یہ وہ بکس یہاں چھوڑ گئے چور، کہیں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہاں دیکھا یہ کپڑا گرا ہوا ہے، یہ بھی وہاں جو چوری ہوا تھا اس کا آدھا حصہ یہاں گرا ہوا ہے، اور یہ دیکھو جی یہاں نشان ہے۔ وہ کہتے تھے جو ملتا جائے گا تو چور پکڑے جائیں گے۔ تو اب حضرت حسین کے قاتل کو دیکھو، گھوڑا کن کے پاس ہے، طول کن کے پاس ہے، وہ سارا سامان تو حضرت حسین کے ان کے گھر میں ہے، چور اور ہیں، قاتل اور ہیں۔ فرماتے جن کے گھر سے مدعی کا مال ملے گا وہی قاتل ہوتا ہے نا۔ انہوں نے جو سب کچھ بنایا ہوا ہے، کہیں تادیہ اٹھایا ہوا ہے، کہیں کوئی اپنا دلدل شریف بنایا ہوا ہے، کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال گزارش ہے کہ اللہ نے پھر جب چاہا تو ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہ، اور پھر ایسا مارا انہوں نے، وہ ایسا پتھر تھا کہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ پنجے میں لے کے آئے پرندے کو، ہاتھی تو نہیں تھے نا، پنجے تھے، ایک 3 پتھر، ایک 2 پنجوں میں، ایک چونچ میں، یہ 3 پتھر لے کے آئے، اور ایسی اللہ کی بھیجی ہوئی سمجھدار فوج تھی کہ آگے ٹھیک ہاتھیوں کے جو سائز تھے نا چلانے والے، ان کے سر پہ جو مارتے ان سے بھی پتھر نکل جاتا، ہاتھی سے بھی نکل جاتا، بھرتا نکل جاتا، ایسے ہو جاتا جیسے چرا ہوا گھاس، جیسے جانور گھاس کی چگالی کر 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 کے پھینکتا ہے نا، ایسے حال ہو گیا ان کا۔ تو اللہ نے چاہا تو پھر مٹی سے بھروا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو قوم لوط پر بھی وہی مٹی کے پتھر برسائے گئے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے اوپر بارش کر دی جہنم کے پتھروں کی۔ تو اس لیے یہ اللہ کی مرضی ہے، جس چیز سے اللہ چاہیں زندگی دے، اور اگر چاہے تو اسی چیز سے موت دے دے، اس کی مرضی۔ یہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی کہ ایک ہی چیز وجہ حیات بھی ہو اور وہی چیز وجہ ممات بھی ہو۔ تو اس میں اب اللہ اپنی قدرتوں کا بیان فرماتے ہیں کہ خدا کون؟ هو الذی یرسل الرياح، وہ جو ہواؤں کو بھیجتا۔ تم لاکھ تو کوشش کر لو، دیکھا یہ آج کل مصنوعی بارش برساتے ہیں، وہ اتنی مہنگی پڑتی ہے کہ 1 مربع زمین کی آبادی کرنے کے لیے اگر برسائیں تو آبادی کی قیمت بھی اوپر لگ جائے تو پوری نہیں ہوتی۔ یہ تو میرے مالک کا کام ہے نا، جب حکم دیا ہوائیں چل پڑی، حکم دیا بادل چل پڑے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو چھوڑا، ہر چیز کی ایک مقدار ہے، اسی حکم کے مطابق نکلتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صرف جب قوم نوح پہ طوفان آیا نا جی، تو اس دن جو اللہ نے آسمانوں سے وہ دریا کھولے ہیں، اس کو پھر فرشتے بھی نہیں روک سکتے۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ،
اور فجرنا الارض عیونا، اور زمین کو ہم نے چشمے بنا دیا، فالتقى الماء على امر قد قدر، وہ دونوں پانی جو تھے وہ مل گئے، اور اس کے بعد وہ ہلاکت قوم نوح کا ذریعہ بن گئے۔ اسی طرح ہوا جو چلتی ہے وہ بھی ایک حکم ہے اللہ کا، لیکن جب قوم عاد کے لیے چلی پھر 1 گھنٹہ نہیں، 7 لیال و 8 ایام حسوما، 7 راتیں 8 دن متواتر، پھر کیا بچے گا؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پہ جب دشمنوں نے ہر طرف سے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، درمیان میں خندق ہے، حضور اس طرف ہے، دشمن اس طرف ہے، شدید سردی ہے، اور رات کو خیمے میں کھڑے ہو کے اللہ کے نبی رو رو کے اللہ سے مانگ رہے، اللہم انجز وعدک، یا اللہ اپنا وعدہ پورا فرما، تیرا وعدہ ہے نا میں اپنے رسولوں کی مدد کروں گا، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہم پیغمبروں کی مدد کریں گے، اللہ وعدہ پورا فرما۔ اور اتنا شدید یعنی بارش ہے، سردی ہے، خدا کی شان ہے، حضور نے فرمایا کون جائے گا جو دشمنوں کے حال حوال لے کر آئے، یعنی پتہ کرے کتنا دشمن ہیں، کتنا ہتھیار ہیں، کتنا گھوڑے ہیں، کتنے اونٹ ہیں۔ تو صحابی کہتا ہے میں نے کہہ تو دیا، میں نے کہا حضور میں جاتا ہوں، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ آج تو پھر موت ہی موت ہے کہ باہر نکلنے سے تو خون جم جائے گا رگوں کے اندر، لیکن حضور سے میں نے وعدہ کیا تھا، چل پڑا۔ کہتا ہے دیکھیں میرے مدنی کا معجزہ، جو میں نکلا نا خیمے سے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے میں کسی ہیٹر کے اندر چل رہا ہوں، کوئی سردی نہیں، اللہ نے انتظام کر دی۔ وہ سردی کو چاہیں گرمی میں بدل دیں، وہ گرمی کو چاہیں سردی میں بدل دیں۔ تو اس لیے حضور دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کی شان ہے کہ حضور پاک نے جب صبح کی نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا ہاں بھئی دشمن کا پتہ کرو، انہوں نے کہا جی دشمن تو گئے، میں کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی اللہ نے ایسی رات ہوا بھیجی ہے کہ ان کے خیمے بھی الٹ دیے، گھوڑے بھی الٹ دیے، اونٹ بھی الٹ دیے، وہ تو بھاگ گئے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، اللہ نے باد صبا سے میری مدد کی اور قوم عاد کو ہوا دبور سے ہلاک کیا، کیونکہ ہواؤں کے قسم ہیں، 4 ہوائیں رحمت کی ہیں اور 4 ہوائیں عذاب کی ہیں۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا۔ یا اللہ بلاد اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آج تیرے نام لیوا ہر جگہ میرا مولا بڑی مشکل کی زندگی میں ہیں، اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائے۔ حضرت حسین نے تو 1 بچے کی لاش یا 2 بچوں کی اکبر اصغر کی اٹھائی تھی۔ آج دیکھ لیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، آج دیکھ لیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، آج دیکھ لیں کہ حضرت حسین کے نام لیوا آج بھی کربلا سے گزر رہے ہیں۔